بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابابیل فلسطین کورس میں خوش آمدید۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی تیسری مقدس مسجد کون سی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے مسجد اقصی۔ ان تین مساجد کا نام بتائیے جن کی طرف سفر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مساجد کی طرف سفر کرنا یعنی سیاحت کے لیے ضروری نہیں۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ مسجد اقصی فلسطین کے شہر القدس یروشلم میں واقع ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے 4 سال بعد ہوئی۔ اس پیغمبر نے مسجد اقصی کی تعمیر کی؟ اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ بیت المقدس کی نئی تعمیر کی عظیم الشان نبی سے منسوب ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی کی نئی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کعبۃ اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ کعبۃ اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تھا۔ اس قرآنی آیات کا حوالہ دیجیے جس میں مسجد اقصی کو مبارک قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ مسجد اقصی کی برکات: اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین میں بہت سی برکات رکھی ہیں۔ معدنی لحاظ سے غلہ، چشمے اور نہروں میں برکت موجود ہے۔ سرزمین فلسطین انبیاء کا مسکن و مدفن رہی ہے، اس لحاظ سے اس زمین میں روحانی برکات بھی بے شمار موجود ہیں۔ مسجد اقصی کے فضائل: مسجد اقصی مسجد الحرام کے بعد دوسری مسجد ہے جو روئے زمین پر واقع ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور دجال ساری دنیا گھومے گا مگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد اقصی کو کیا خاص شرف حاصل ہے؟ مسجد اقصی کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو اس مقدس سرزمین کی طرف بھیجا۔ اس وجہ سے اس خطے کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کس نبی کا لقب تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور اسی مبارک مقام سے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتر کر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ دجال کے بارے میں آپ مختصر بتائیں۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال پوری دنیا گھومے گا لیکن مکہ مکرمہ، مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لد پر ہوگا۔ جی پیارے بچوں، آپ نے ان تمام سوالوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ مقام لد کہاں واقع ہے؟ لد موجودہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے۔ جو سب سے بڑا موجودہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے، اس مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ باب الرحمہ کے بارے میں مختصر بتائیں۔ باب الرحمہ مسجد اقصی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب الرحمہ سے مقام لد کی طرف تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔
محراب مریم کے بارے میں بتائیے۔ مسجد مروان کے جو کہ بیت المقدس کے احاطے میں موجود ہے، اس میں محراب مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ مبارک بھی ہے۔ قرآن میں موجود لفظ مکاناً شرقیہ غالباً اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتی، بے موسم کے پھل کھاتی اور غالباً یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ دیوار برا کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت بیان کریں۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی سواری براق کو یہاں باندھا تھا، اسی وجہ سے مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے علاوہ فلسطین میں اور کون سے مقدس مقامات موجود ہیں؟ فلسطین کے تاریخی شہر الخلیل میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں اور دیگر اہم مقامات میں مقام موسیٰ، مقام یونس اور مقام لوط علیہ السلام بھی شامل ہیں۔